ایک شخص کسی بادشاہ کا مقرب اور وفادار تھا، اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عموماً یہ ضرب المثل بیان کرتا: اپنے محسن کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص کو اس کے ساتھ بیر تھا اور خواہ مخواہ کا حسد رکھتا تھا۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ یہ شخص بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدزن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا، چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہارے اس الزام کا کیا ثبوت ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد شخص بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ بولا، تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد شخص بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اسے اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور چال کا قطعاً علم نہیں تھا، وہ تو اسے دوست ہی سمجھتا تھا اور یوں بھی اس کے تعلقات سب سے اچھے تھے۔ حاسد نے اسے کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا، اپنے محسن کے ساتھ احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مبادا بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا، میرے درباری نے بلا شبہ اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ اس واقعے کے راوی بکر بن عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ